بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اس دنیا پر حکومت کرنے والے تیسرے بڑے بادشاہ کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جن دو بادشاہوں کے بارے میں بتایا تھا وہ دونوں کافر تھے اور عظیم سلطنت اور بادشاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج جس بادشاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کا نام حضرت ذوالقرنین ہے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یا ولی تھے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق اور مغرب کے ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ حضرت ذوالقرنین کو سکندر اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ سکندر کے نام سے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ہم آج جس سکندر اعظم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ حضرت ذوالقرنین ہے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخر کے زمانے میں بادشاہ بنے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نمرود کی سلطنت کو برباد کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب کی طرف دنیا کا چکر لگانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں پوری دنیا کا سفر کروں، اپنی بادشاہت کو وسیع کروں اور اس دنیا پر عدل اور انصاف قائم کروں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے خضر، اس کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے خضر کو اپنا وزیر مقرر کر لیا اور ساتھ لے گئے۔ ناظرین، خضر جو کہ ہمارے ہاں حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں صوفیاء کے ہاں نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ملتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کو ساتھ لے کر اپنے سفر پر نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے پہلے مغرب کا سفر کیا، دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے سورج کے غروب ہونے کے مناظر کو دیکھا۔ حضرت ذوالقرنین کو اس طرح محسوس ہوا جیسے سورج پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا جو ظلم و ستم اور بے راہ روی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ بربادی کے گڑھے میں گر چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے سیاہ کرتوتوں کے باعث سزا کے مستحق ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اختیار عطا کیا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تو انہیں سزا دو یا پھر ان سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی اصلاح کی اور تربیت کی اور ان کو اللہ کے قانون بتائے، صراط مستقیم بتایا اور فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور نیک اعمال کرو گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ کا سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا سفر کیا اور اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا جن کے جسموں پر لباس تک نہ تھا اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہ تھی۔ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس اور گھروں کا بندوبست کیا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات پوری کی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنے سفر کو ختم نہیں کیا بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ حضرت ذوالقرنین نے پہلا سفر ظالم قوم کی طرف کیا، انہوں نے دوسرا سفر بے بس قوم کی طرف کیا اور ان کا تیسرا سفر ایک ایسی قوم کی طرف تھا جن کو کسی مسیحا کی تلاش تھی۔ وہ قوم ایسی تھی کہ کسی دوسری قوم کی بات سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ جاہل ترین لوگ تھے لیکن ان کے اندر جرت، قوت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں ایک مسیحا کی تلاش تھی جو ان کی مدد کر سکے۔ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج قوم نے فساد انگیزی کی انتہا کر دی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اس قوم نے بطور مسیحا سمجھنے میں دیر نہیں کی۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ذوالقرنین ہی وہ مسیحا ہے جو انہیں اس وحشی قوم سے نجات دلا سکتا ہے۔ چنانچہ اس قوم نے عرض کیا کہ آپ کچھ مال کی شرائط پر ہمارے اور یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اور وہ ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ یاجوج ماجوج نے ہم پر بڑا ظلم کیا، ہماری فصلیں بھی کھا گئے۔ خدارا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی دیوار بنا دیں تاکہ ان کا داخلہ بند ہو جائے۔ اس کام کے عوض ہم آپ کو خراج دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے میرے رب نے بہت نوازا ہے،
مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، تم مال و زر کی بجائے اپنے زور بازو سے میری مدد کرو۔ ناظرین، ایک طرف وہ قوم جو بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، اور دوسری طرف قیادت کو دیکھیں کہ ایک کند ذہن اور کم صلاحیت رکھنے والی قوم سے وہ ایک عظیم دیوار بنوا رہے ہیں۔ قیادت وہ ہوتی ہے جس کے سامنے جو بھی قوم دی جائے اس سے کام لیا جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قوم لوہے اور تانبے کے ٹکڑوں تک کو نہیں جانتی تھی، چنانچہ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کے ٹکڑوں کے حصول کے لیے پورا نظام قائم کیا، پوری قوم کو اس میں مہارت دی۔ آپ نے خام لوہے کی تیاری کے لیے ایک طبقے کو تیار کیا، پھر اس سے باقاعدہ لوہے کی شکل دینے اور بلاک بنانے کے لیے ایک علیحدہ طبقہ تیار کیا۔ جب لوہے کے بلاک رکھ دیے گئے تو لوہے کو آگ سے گرم کر کے ایک مکمل دیوار کی شکل بنا دی گئی، پھر اس کے اوپر تانبے کو پگھلا کر ڈال دیا، اور حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور فرمانے لگے کہ اب یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے اندر بند کر دیا۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کا نام تو سکندر ہی تھا، ذوالقرنین ان کا لقب تھا۔ یہ لقب ان کو کیوں دیا گیا اس کے بارے میں بھی بہت سے اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے سر پر جو تاج ہوتا تھا اس پر 2 سینگ ہوتے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا، یعنی 2 سینگوں والے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اس لیے ذوالقرنین کے نام سے پکارے گئے۔ کچھ روایات میں ہے کہ قرن کا مطلب ہے 100 سال اور قرنین کا مطلب ہے 200 سال۔ انہوں نے 200 سال تک حکومت کی، اس لیے ذوالقرنین کا لقب سے پکارے گئے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین اس دنیا میں پہلے ایسے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی اور پوری دنیا پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ جو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عطا کی، اس سے پہلے کسی اور بادشاہ کو ایسی سلطنت نہیں دی۔ ایسی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح میں گزار دی، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم بہت جلد آپ تک تاریخ کی ایسی ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔